ہو تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ سب اللہ کی مددیں ہیں. اللہ کی مدد کے بغیر آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا, کوئی بھی ہو کوئی کام نہیں کر سکتا. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے پوری سوچ بوجھ سے سمجھداری سے کرتے تھے. اسلام اسی کا حکم دیتا ہے. اندھا دھند منہ میں آیا سو کر ڈالنا, دماغ میں آیا سو کر ڈالنا, یہ سب بے وقوفی ہے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میرے اس کام سے آگے والے کو نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. کسی کو نقصان پہنچانا اسلام اجازت نہیں دیتا تھا. حتیٰ کہ ہمارے آپسی جو بازو بازو گھر ہیں, بعض گھروں میں اتنا سمجھ رکھ دیتے ہیں گانے ڈال کر کہ بازو والا گانے سننا پسند نہیں کرتا, لیکن یہ گانے سنا کر گنہگار بنا رہتا ہے. ایک تو گناہ اور دوسرا سمجھ زیادہ. کیا مصیبت ہے, دیکھو پڑوس کتنا مصیبت ہے. اکثر یہ ٹیس کے فیکٹری میں تمہیں دیکھو نا, تو ٹیس کے فیکٹری کہتے ہیں وہاں, پھر اللہ بھلا کرو یہ کارخانے جو لیتا کے بیرو کے ایسے جو فیکٹریز ہوتے ہیں, ان فیکٹریز میں کیا کرتے ہیں پورا سوال رکھ کے ڈال دیتے ہیں. ان کو کم سنے آتا, باہر والے کو زیادہ سنے آتا ہے. دیکھو تمہارے اس عمل سے, چاہے وہ عمل گناہ کا ہو یا نیکی کا ہو, لیکن تمہارے عمل سے آگے والے کو کیا تکلیف پہنچ رہے. قیامت کے دن اللہ یہ بھی پوچھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک بہت بڑے امام ہیں, 4 اماموں میں سے ایک امام ابو حنیفہ ہے. ہم پورے لوگ انہیں کی اتباع میں نماز پڑھتے ہیں. بہت متقی پرہیزگار تھے, بہت متقی پرہیزگار. ان کی عادت کیا تھی کہ تو لوگوں کو قرض دیتے تھے. لوگوں کو قرض دیتے تھے. اچھی چیز, صدقہ کرنے پر ایک نیکی اور قرض دینے پر, آدمی کی پریشانی میں قرض دینے پر ڈبل نیکی. صدقہ کرے تو ایک نیکی, اور آدمی کو پریشانی میں اگر قرض دے کر اس کی مدد کرے تو ڈبل نیکی. ایک تو قرض دینے کی, دوسرا اس کی مدد کی, 2 نیکیاں. اس کو صدقہ کرنے سے کیا ہے, اس کی مدد کی نیکی مل جائے. امام ابو حنیفہ کی عادت تھی لوگوں کو قرض دے دے گی, قرض دے کے مہلت دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ مہلت دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرضدار کو مہلت دے گا, قیامت کے دن اللہ پاک اس کا حساب آسانی سے لیں گے. ایسا لیں گے بے عزتی نہیں کرنا اس کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہی بے عزت ہے, وہ ان کی بات الگ ہے. لیکن کچھ عزت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو دینے کی طاقت نہیں ہوتی, لیکن چھپتے رہتے ہیں. ان کو دیکھ کو ٹھیک دینا. گالی گلوچ لوگوں کا رواج بن گیا, گالی گلوچ دینا, مارنا, دبا کے کرنا. اللہ کو دینا بدلنے میں دیر نہیں, اللہ کو دینا بدلنے میں دیر نہیں. کبھی باپ کا گھر پر راج ہوتا ہے, کبھی بچوں کا راج آ جاتا ہے. دیر و دیوار ہو جاتی ہے, لیکن اندر کیا حکومت بدلتے رہتے. اللہ کا نظام ہو, کبھی باپ کا راج, کبھی بچوں کا, کبھی اس کے بچوں کا راج, وہ مجبور ہو جاتا ہے. ایسا نظام ہے. سیدھے جب اللہ پاک تمہیں اقتدار دے, پاور دے, کسی کا سرپرست بنائے, بڑا بنائے, تو جھک کے چلنا سیکھو. لوگوں کی باتیں کڑوی سننا سیکھو. برداشت کرنا سیکھو. برداشت کرنے کی صفت نبیوں کی ہے. کس کی ہے؟ نبیوں کی ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو قرض دیتے تھے اور مہلت دیتے. بہت. ایک دن ایک شخص ان کے پاس قرض لینے آیا, پیسے ایک پریشانی. بولو تو حضرت میری حالت ایسی ہے, میں ابو حنیفہ سے قرض دیے, اتنے دن میں واپس دے دوں گا. بول دو آیا, اتنے دن ہو گئے نہیں آیا, مہینہ ہو گیا ایکسٹرا نہیں آیا, 2 مہینے ہو گئے نہیں آیا, 3 مہینے ہو گئے نہیں آیا, 4 مہینے ہو گئے نہیں آیا, 5 مہینے ہو گئے نہیں آیا, 6 مہینے ہو گئے نہیں آیا. ہمیں کیا کرتے ہیں, صبح کو دے دو کر بول رات کو چاہتے لا ہوتی, بھول دیجیے گا با, صبح دے دو میں اس کو 6 مہینے ٹائم ایکسٹرا ہو گئے. مگر یاد کرو کیا ہے, یہ آدمی پریشانی کے عالم میں آپ کو میرے پاس قرض لگا تھا. یہ آدمی پریشانی کے عالم میں آپ کو میرے پاس قرض لگا تھا. اگر اس کی پریشانی حل ہو جاتی تو میرا قرض مجھے لوٹا دیتا,
शायद इसकी परेशानी हल नहीं हुई नहीं का चलो उसकी परेशानी पूछ कोई के रखो गए खर्च मंगने नहीं गए उन्होंने पूछ कर ही गए अब गए तो जिस शख्स को कर्ज दिए थे उसका घर के सामने एक बच्चा रास्ते में कपस करना जाता पाखना कर दिया टॉयलेट कर दिया और वो आमतौर पर अड्डे की आदत ना घर में भाई को धोने तकलीफ हो जगह को रोड को बिठा डालने का आदत हो मिजाज बनता हमारा हो जिसे तकलीफ होती है वो तो नहीं मालूम होता 5-7 लोग रहते उनको देख को तकलीफ भी होती है उससे अच्छा गंदगी करना बच्चे को क्या मालूम होता नहीं करता होता उठाकर छटले में हो आवाज पड़ जाता कुत्ते आगो खा ले जाने को गलत तरीका हो हमारी गलियां हमारी सड़कें हमें पाक नहीं रखे तो लोगों पाक रखी आपको हमें पाक रखना इस्लाम पाकी का हुक्म देता है इस्लाम पाकी का हुक्म बल्कि इस्लाम क्या बोला पाकी आधा ईमान दिया पाकी आधा ईमान को पाक साफ रखो मस्जिद में क्या हमें क्या करती खाको कचरा मस्जिद में लाओ चले आती जिंदगी जो है रमजान में तुम्हें देखो मस्जिद में खाको छीटे पटे पूरे काम में भागो चले आते मस्जिद के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मस्जिद को आए तो एक छोटा कचरे का तिनका मिला उठा के लेके जेब में रख दिया लोग पूछे क्या वो कुरान का पेपर क्या कहते कचरा अल्लाह के घर से कचरा पाक करे तो अल्लाह हमारे दिलों का कचरा पाक करता है बुजुर्ग कितनी जो हो अल्लाह पाक उनको चुपके नहीं नवाजा उनके अंदर जो दिल के अंदर सदाकत थी अल्लाह के लिए इस्लाम के लिए कुरान के लिए ईमान के लिए जो थी नहीं वो सदाकत से अल्लाह नवाजा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम लोग आज पढ़े तो 40 साल तक याद रखते थे दिमाग कैसा तो नहीं होगा हमें तो कल तुम्हारे क्या साल लगा तो साल वो सोचते हमें आज के 8 दिन को क्या कहते तो याद इतने हैं हम ना आज अगर किसी किताब की इबारत पढ़ डाले तो 40 साल के बाद पेज नंबर के साथ बोलते हैं हाय वो इबारत कर दो तो ठीक था उनको पूछे हजरत इतना अल्लाह तुमने ज़हीन दिया ना इतना मेमोरी पावर तुमने अल्लाह पाक मेमोरी बहुत जरूरी चीज ना एक साइंटिस्ट लिखता है मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइफ याददाश्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत जिंदगी के अंदर रखो बहुत बड़ी नेमत पढ़ा हुआ सबक याद रहना बोले हुए बातें याद रहना इस्लाम याद रहना कुरान याद अल्लाह की जो चीजें दिमाग में स्टोरेज करता देखो चीजें स्टोरेज अल्लाह का एहसान हो तो हमेशा कश्मीर रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा हजरत तुम्हारे पास इतना मेमोरी पावर कैसा इतनी याददाश्त कैसी इतना ज़हीन तुमका कैसा एक बार किताब पढ़े तो 40 खाली एक बार पढ़े तो 40 साल तक याद रहता सऊदी में गए तो सऊदी को एक मसले की किताब थी नूरुल इज़ा क्या थी नूरुल इज़ा ऐसी किताब हो जिसके अंदर नमाज के गुस्ल के तहारत के हैज के लिबास के बच्चा के बड़ियान के बुढ़िया के जिंदा के मुर्गिया के पूरे मसले थे उसमें ये मुल्क में नहीं थी किताब है जो हजरत जब हज को गए थे ना वो किताब उठा ले तो पढ़े तो हुकूमत को पूछे ये किताब मैं अपने मुल्क में ले जाओ ये लिखो छाप को देना चाहता था कि उम्मत इस्लाम के मसले मसाइल सीखे गए हुकूमत क्या बनिया का कानून पढ़ सकती ले जा सकते हैं पढ़ सकती किताब लेकर नहीं जा सकते हजरत के पास 2 दिन बचे थे वापस ही गए कितने दिन 2 दिन में बैठकर वो किताब गौर से देखे हिंदुस्तान को आने के बाद हूबहू वो किताब राइटिंग कर रहा है पूरी 600 पेज की कितने 600 पेजेस की किताब वो राइटिंग कर दिए राइटिंग का क्या करे एक कॉपी हो तो देख भेजे उनकी हचकुचा करने में देखो ना फखर दिखाने में तुम्हें नहीं दे सका तुम्हें मैं करको दिखाई देखो जी हमें वैसा न देखो ये किताब में और वो किताब को टैली करो कामी गलतियां है तो टिक मारक करो मैं सही कर ले तो करो वहां के मुसन्निफ फरमाते हजरत की किताब और हमारी किताब के 600 सफ़े में एक जगह भी मिस्टेक नहीं थी अल्लाह वैसी मेमोरी दिया था आज भी वो किताब मदरसे में पढ़ाई जाती है हमें वो किताब पढ़ी
کپڑا کتا لگا تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیشاب کا خطرہ کپڑے کو پڑ گا تو کپڑا دھونا کیا نہیں دھونا؟ پڑا تو کتنا پڑنا؟ بعض لوگوں کا عادت ہے پیشاب پر آنے کے طہارت کرنے کو آئے کے بعد خطرہ دو خطرے گر جاتی ہے. کیا مسئلہ اس کا؟ کیا انہیں نماز پڑھنا چھوڑنا؟ وہ سب مسائل اس میں موجود ہیں. حتیٰ کہ استنجے کو بیٹھنا کیسا ہوتا ہے اس میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بیٹھتے تھے کہ مطلب نہیں کوئی. بڑی مضبوط کتاب اللہ کا ذہن ان کو دیا تھا. ان کے پوچھا ان کو حضرت تم نے اتنا ذہن اللہ کیسا دیا نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس وہ فیسلٹی ہے کہ تو حضرت کیا بولے جب میں کتاب پڑھنے بیٹھتا ہوں تو وہ کتاب میں حاشیہ رہتا یہ قرآن ایسا کھول کو پڑھتا میں تو ترجمے کا قرآن رہتا آیت کے نیچے ترجمہ رہتا سائڈ میں حاشیہ رہتا ہے ایسا سیڈا میں ایسا سیڈا میں دیکھو. لیکن تمہیں گھر میں ترجمے کا قرآن گھر میں رہا تو دیکھو بازو یہ اجلا ہے نہیں آنے کی جگہ یہ سب لکھو رہتی پر کو تو ذرا یوں لکھتی ہو لو ذرا یوں لکھتی ذرا یوں لکھتی ذرا یوں لکھ لگاتی ذرا یوں لکھتی ایسا الگ الگ طریقے سے لکھتے ہو لوگ. اب پڑھنے والے کیا کرتے ہیں کتاب پھرا حاشیہ پڑھ لیتے کبھی ایسا کبھی ایسا کبھی ایسا پھرا کو پڑھ لیتی ہو اس کی وضاحت رکھے وہاں. حضرت فرماتے جب بھی میں یہ کتاب دیکھو پڑھنے میں بیٹھا حاشیہ پڑھنے میں کبھی کتاب کو نہیں پھرایا کتاب کدھر ہے ادھر میں جہاں کو بیٹھ کو پڑھتا تھا. اللہ وہ ادب کی وجہ سے ذہن دیا. حاشیہ پڑھنے ادھر نہیں جاتے تھے کتاب نہیں پھرے سے ادھر کو جاتے ہو نہیں پھراتے. یہاں ہمیں کیسا تو کتاب ہمارے بیٹھنے جگہ لاتے دینا. اللہ معاف کرے ہمارے جیسے لوگوں کو کتاب اٹھا دے ہمارا سسٹم بول دو کیا ہمارے پاس وہ گھمنڈ ہے کیا گھمنڈ ہے. اللہ معاف کرے ہم نا اس پہ امت کی حالت ہو گئی امت کی حالت ہو گئی. جب تک منبر پر بیٹھنے والا متقی نہیں بنتا امت متقی منبر پر بیٹھنے والا متقی رہا. ادب رہنا اس کے اندر ہمیں جتنا ادب کریں گے امت اتنا زیادہ ادب اس کا کریں گے. حضرت شیخ فضائل اعمال لکھے نا شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھے. حضرت کیا کرتے کتاب کو کھڑ کو لکھتے ایسا کوئی کے پوچھا حضرت آپ کھڑکوں کی لکھ رہی بیٹھ کو لکھو کرو. حضرت کیا بولے میں اگر کھڑ کو لکھا تو امت بیٹھ کو سنیں گی اگر میں بیٹھ کو لکھا تو امت سو کو سنیں گی. آج امت بیٹھ کو سن رہے نا وہ فجر کے بعد عصر کے بعد عشاء کے بعد جو تعلیم پڑھنے تو ہے وہ تعلیم امت کیا کر رہے بیٹھ کو سن رہے. بزرگوں کی سوچ دیکھو کیسی تھی. اللہ کا ڈر اصل میں جب تک خلق کے اندر نہیں آتا آدمی کوئی کام صحیح نہیں کر سکتا. ڈر ہونا اللہ کا وہ تو بہت سی تو بھی جماعت کرتے ہیں ہمارے کیا ہے اللہ کا ڈر ہونا اس کے دل ہے. خود کو برا دوسروں کو اچھا سمجھنے کی صفت رہنا خود کو برا سمجھنا وہی گھٹیا وہی کیا رونا ویسا. ہمارے پاس کیا کرتا کس کی طرف سے کٹنے کی چیزیں کر اسے برا بول رہے گا ہمارے پاس صفت ہماری ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے قرض دیتے لوگوں کو عادت شوق تھا ان کا اللہ بہت دولت دیا تھا ان کو بہت دولت دیا. اللہ نیک لوگوں کو دولت دینا بھی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آدمی علم دین کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھے. کیا سیکھے؟ علم دین کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھے. کیوں؟ کسی نے پوچھا کیوں علم دین کے ساتھ ہنر کی سیکھنا؟ اگر ہنر نہیں سیکھے گا تو علم نہیں سیکھے گا. ہنر نہیں سیکھے گا تو ہنر سیکھا تو ہنر بیچتا ہے. اگر ہنر نہیں سے علم سیکھا تو علم بیچنا نہیں کا ہونے گا. آدمی علم دین کے ساتھ ہنر سیکھنا اچھی معیشت رکھنا ہونے اللہ کی دین پر راضی ہو جانا. اللہ مجھے اتنا دکھا دو عادل بھائی کو باسمتی چاول لے کے آئے گا ہم نے نہیں دکھا ڈبو کے دکھا بندے کو چلنا اس کو خوشی کا نام ہے نہیں آ بھائی صاحب. اللہ کے لکھے پر راضی ہو جانا. حضرت علی کا فرمان کیا ہے اللہ قیامت کے دن بندے کو قیامت سے پہلے اعلان کرتا ہے وہ بندے میری تھوڑی لکھی ہوئی روزی پر تو راضی ہو جا اور قیامت کے دن تیرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جا. کیا ہے ہم لوگ بتائیے ضرور روزی لکھی ہو کم بینک کو 800 روپئے دلنا درما وہ تیرے چلانا سے نہیں چلتا. اللہ کا بولا راضی ہو جا سادے میں تیرے
چھوٹے عمل کو تجھے راضی ہو جائے تو قیامت کم کم چل رہی حال مشکل ہے، اللہ کیا بول رہا ہے میری کم لکھی ہوئی روزی روٹی کو تو راضی ہو جا میرے بندے، میں تیرے چھوٹے عمل پر راضی ہو جا. اللہ بہت محبت ہے، اللہ بہت دولت تھی، بہت دولت تھی، اللہ بہت دے دیتا ان کو. انہیں کیا کرتے مجبور کو تو پریشان ہے کہ معلوم ہوتا اسے خرچ دیتے، اس کی پریشانی پوچھ کو، پر تمہیں ویسا کرنے کے لیے چاہیے گے. یہ زمانہ وہ نہ ہے امام ابو حنیفہ کا، وہ کھالے پیلے جان بنا لے، پوچھتا ہے تو استین چڑھا لے گا دور چلوا سب. مدد کرنا صحیح، خرچ کی نیت سے کرو گا، فری کا تو بھی رہا تمہارے پاس دے ڈالو. خرچ دیکھو براستی کی کرتے، ہاں جو قرض لیتا انہیں ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ اس کے دیکھے اس کے نامہ اعمال سے اٹھا کر اسے دے دیں گے. وہ کتنے روپے رہتے ہیں، وہ اللہ کتنے دیتے ہوتے والوں، سامنے والا کتنے دے کے پوچھتا ہوتے. کیا بولتے جب کا تمہیں 4,000 کو 700 لے کے 8,000 کو 1000 لے کے وہ سب کیا میرے قیامت کے دن سامنے والا اللہ کی عدالت میں اپنے پیسہ کا کیا ڈیمانڈ رکھتا ہے، اللہ وہ ڈیمانڈ اس کا پورا کر دے. انہیں بولیں گے اللہ میرے سارے گناہ سے دے دو کو، اللہ دے نہیں ہو سکتا. حقدار کا ڈیمانڈ اللہ قیامت کے دن پورا کر دے. یہاں کھا گئے جائے، یہاں کھا گئے جائے، بریک چاپ کو کھا گئے جائے گا، وہاں نہیں ہوتا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو خرچ دیتے تھے. ایک شخص کو خرچ دیا 15 دن کو مہینے دے تو گیا، آیا مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے تو آیا. امام ابو حنیفہ کیا کریں 6 مہینے ہو گئے، شاید اس کی پریشانی نہیں ختم ہوئی گا، ختم ہوتی تو انہیں لاکھوں دے ڈالتا. ایک بار جا کو اسے ملنے کے لیے گئے اس کے گھر کے پاس، گھر تو کیا ہوگا اس کی گلی میں کوئی بچہ پاخانہ کر کو چھوڑ دیا تھا. یہودی تھا، انہیں جس خرچ دیا تھا انہیں یہودی تھا، پاخانہ. امام ابو حنیفہ اس کا گھر تلاش کرتے کرتے ایج کرتے ہوئے بولے نا، اس کا گھر دیکھتے دیکھتے پاؤں اٹھا دو گلیزی پر رکھ گئے، جو گلیزی تھی وہاں اس پر رکھ گئے، چپل کا پاؤں رکھ دیا. کیا ہوتا ہے پاک صاف آدمی گندگی دیکھا تو راحت ہو جائے. آپ کیسا پاک کر دی تمہیں جوتے کو گلیزی میں گئی تو ظاہر سی بات ہے آدمی اسے کبھی ہاتھ سے نہیں کرتا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے، وہ چپل جو پہن کو تھے نا وہ چپل کو ایسا زمین پر کیوں پٹکے، ایسا ایسا کیوں مارے، تو مارے تو کیا ہوگا ان کی چپل سے گندگی نکل کو جس کا قرض مانگنے گئے تھے قرضدار نکل کو اس کی دیوار کو اڑگاؤ. آرا سمجھ میں کہتا ہے کہ چکتے تو پڑ جانا چاہیے، لیکن بہت ڈینجر قوم ہے کہ آپ تو بولو ہنچ کرنا سیکھی ہے. اس سے پوچھ رہا ہوں بھائی بڑی محنت سے ڈھونڈ کو لاتے ہیں ایک چیز ہے کہیں کو لاتا ہوں تو تمہارے دل میں بھی کہتے ہوئے اللہ رسول کی بات اتر جاتے ہیں، ہمارے دل کیسے ہوگی کہ تو مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کا معاملہ کیا ہو گیا، مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہو گیا. مجھے کیسا دکھتا کہ تو ہمارے دلوں کو اللہ مہر لگا دے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. بعض لوگ اللہ کی بات کو سن کو اتنا نیگلیکٹ کر دی، اتنا نیگلیکٹ کر دی، جب ان حد سے گزر جاتی تو اللہ ان کے دلوں کو سیل لگا دیتا ہے. نہ دین کی بات ان کے دل کو اثر کرتی، نہ آنکھوں سے ان کو کوئی چیز دین کی سمجھ میں آتی، نہ کانوں سے سنائی دیتا، نہ دماغ میں ان کے اترتا، نہ دل میں کوئی بات بیٹھتی ان کے. ایسا ہو گیا ہمارا دین. میری بھی ضرورت، تمہاری بھی ضرورت ہے. قیامت کے دن یہ سب ہم سب کی ضرورت ہے. اور قیامت کے دن اللہ کے پاس فیصلہ جو ہے وہ مائنارٹی میجارٹی کو نہیں ہے، غریبوں اور امیری کو بھی نہیں ہے، کالے اور گورے پر بھی نہیں ہے، قبیلوں اور خاندان پر بھی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کے یہاں فیصلہ اعمال پر ہے. عمل ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ قیامت کے دن. عمل دونوں اس کا عمل دیکھو پہلے. اور اللہ پوچھتا ہے بول تیرے ساتھ کہیں ظلم تو نہیں کرے فرشتے میں، کیا تمہیں غلط دکھی گا؟ حالانکہ اللہ بہت مہربان، اللہ بہت مہربان. کیا بولو اللہ کی بڑائی تم نے. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے کو اپنا دفتر دیتی، اس کی کتاب اس کے ہاتھ کو دیتی، پڑھ کو بول کر کو. اب اسے پڑھنے دیس نا، میری کتاب مسجد نہ دے، اللہ کے سامنے پڑھنے کے بڑے بڑے گناہ چھوڑو تمہیں. بس ہے کل بڑے بڑے رہتی نا
वो सब गुनाह जो कबीरा ही वो सब छोड़ को पड़ तुम्हें, अल्लाह को मालूम छोड़ को पड़ रहा है तो, मगर देखता अल्लाह बोले पूरे छोटे छोटे गुनाह पड़ते, खाली तमाचा मारा सो गाली दिया सो ये वो ऐसे ऐसे छोटे मोटे गुनाह दिख जाते, बड़े बड़े गुनाह होते ना, नमाज छोड़ी, रोजा छोड़ी, जिना करी, शराब पी, किसी मजबूर को सदी, यतीम की जमीन खा गई, ऐसे सब बड़े बड़े गुनाह है ना, वो गुनाह ये पड़ता है अल्लाह के सामने, अल्लाह क्या करता है पूरे पड़ा गया हो पड़ा, जितने तो गुनाह पड़ा है वो गुनाह नेकियों में बदल रहा तो कहता है, इन्हें अल्लाह मैं जरा बड़े बड़े गुनाह छोड़ता नहीं हूँ कहता है, जरा बड़े बड़े गुनाह से ना छोड़ दो, अल्लाह बोलता फिर एक बार, फिर एक बार, अल्लाह बहुत बड़े, बहुत मोहलत देते अल्लाह, बहुत मोहलत देते। हज़रत क्या भरोसा इंसान की जिंदगी का, खाकों को उठना मुश्किल है, खाकों को उठना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बड़े मुखलिस है वो लोग, बड़ी ही बाबरकत है उन लोगों की मौत जो अल्लाह के फरीजे को अदा करने के बाद आई, और बड़ी ही मनहूस है वो मौत जो अल्लाह के फरीजों को ठुकराने के बाद आई। कैसे आते किसी आते मालूम, क्या मालूम होता हमारे को, हमारे क्या मालूम, जवानी में भी मर सकती, 16 साल में भी मर, क्योंकि एक बच्चे को बीडी क्वार्टर्स में रामनगर में एक 2 साल पहले हमारा जब 11 साल के बाद बच्चा हुआ से, कितने साल के बाद है, 11 साल के बाद बच्चा हुआ सो, मैं मार लगा 2 साल पहले, 8 साल का था बच्चा, वो मार लगा, 10 साल उसकी उम्र बच्चे की हुई, तो क्या दर्द करता था ना, जाको स्कैनिंग कर बढ़िया करे तो मार लग को खून बने जाको कैंसर पूरा यहाँ फैल गया, वो मां हॉस्पिटल को ले लगी तो डिटोल वाले क्या बोलते नहीं जीता नहीं, इसका कैंसर का पॉइजन पूरी बॉडी में फैल गया, तो मैं ले जाको क्या खाता हो बच्चे खा रहे, हर तो माँ की रातों की नींद का आलम क्या होगा, वो बाप का आलम क्या, 11 साल के बाद हुआ ऐसा नहीं, वो मासूम क्या किया था, अल्लाह उसे कैंसर लगा, अल्लाह को मानो, अल्लाह जानती हो, अल्लाह बहुत मोहब्बत वाले, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम ना बाबा को क्या बोलना चाह रहे हो, हमारा कोई गुनाह ऐसा ना हो जो हमारे बच्चों को सजा बन के आ जाए, ये बोलना चाह रहे हो, क्या गलत है कि क्या करेंगे, अल्लाह क्या करेंगे, अल्लाह मेरे को पकड़ेगी, अल्लाह का मामला, अल्लाह का मामला, इसलिए अल्लाह की नेमत की कदर करो, अल्लाह की मानो, जिसकी बादशाह जिस जहान में है उसकी मानो, दुआ की दरखास्त कर ले, जब सारे दरवाजे बंद होते तब अल्लाह के दरवाजे के पास आते लोग, मैं क्या बोला अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है, पहले आ जाओ तो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से क्या चाहते थे मालूम ना, हमारे नबी हमारी उम्मत से क्या चाहते थे, अपनी उम्मत से क्या चाहते थे, तो चप्पल की पट्टी टूट गई तो भी पहले अल्लाह को सुना को बाद में सी, अरे जाओ पूरा फिर को स्कैनिंग करे, ईसीजी करे, एमआरआई करे, कैटी करे, नामुमकिन कर डॉक्टर भेजना है, बस मस्जिद को चिड़िया आती, जरा बच्चे के हक में दुआ करो, तो क्या पहले आ जाओ, पहले आ जाओ, हो सकता है अल्लाह तुमने वहां तक भेजने की नौबत ना लाए, पहले आ जाओ, जो खुदा दिया है वो खुदा को छिनाने में देर नहीं लगती, और जो नहीं दिया है वो देने में उसे देर नहीं लगती, ये भी बात है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब में किस्सा लिखते हैं कि मियां बीवी खाना खाने बैठे थे, 2 जने जोरुमल खाना खाने बैठे थे, वेडिंग एनिवर्सरी करते थे, क्या करते थे, हाँ शादी का सालगिरह, अच्छा खाना पका को मन ना पाए, शादी का सालगिरह को तो बीवी अच्छी रही तो बहुत खुश को करता है, बीवी गुस्सा है तो ये मन उस दिन का देख करने को बदलता है, होता है ना होता, अब वो पूरा अच्छा पका को खाना गीना जमा हो खाते, इतना दरवाजे पर दस्तक है, साहिल हो क्या तो भी दे डालो, मुसाफिर साहिल हो, भूखा हो क्या तो भी दियो करवा, बीवी क्या बोले जी खाना साना सब पका है, हमें खाने बैठते थे सो आ गए, ले जाओ जरा दे डालेंगे, उन्हें क्या बोले दिखाया कमाल का धोना लिया बैठ गए, कब बैठा लिया, अब ये बात में जरूर मर्द को अनबन होगी, अनबन होकर तलाक हो, इसलिए क्या करना
ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتی ہے, جو ہمیشہ حق پر رکھو ہارتا ہے. ہمیں ایسا حق بچے مگر ہارنا ہوتا ہے, وہ دور اندیشی سے انبن ہوگی, طلاق ہوگی ضرور. مرد چھوڑنے کے معاملے میں جلد بازی کرتا ہے, ہمیشہ چھوڑنے کے معاملے میں مرد ہمیشہ جلد بازی کرتا ہے, مگر پھر بدل بھی جاتا ہے. چھوڑنے کے معاملے میں جلد بازی بھی کرتا ہے, پھر بدل بھی جاتا ہے. عورت چھوڑنے کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرتی, لیکن جب وہ چھوڑ پھر پلٹ کو نہیں دیکھتی ہوگی. یہ اس کی صفت. اس لیے احتیاط کرو, تو زندگی ہے آپ کی, آپ کے بچوں کی تابع داری کرچے, آپ کی تابع داری کرچے, کپڑے دھو کو رکھچے. تمہیں دھوک دکھاؤ صبح سب ایک جوڑا کپڑے دیکھیں گے, اچھا تھا ہاتھا مان درد ہو بان سب دیکھا انہیں دھو رکھتے. آئل کے کرے, آم کے کرے, وہ انار کے کرے, پورا لگے لگا. صابن سے نہیں گیا تو آلہ تو بھی ڈالچے, آلہ نہیں گیا تو آسک تو بھی ڈال, کیا تمہیں دھو کے دھو کر رکھتے. وہ پہلے کھٹلا لگا تمہیں شو دکھا دینا. عزت کرنا اس کی, وقت میں ہاں لگ رہا جاب کرنا ہوتا تھے. اب طلق ہوگی تو لینے میں خالی ہوتی کی بات کو سے کھانا باہر دے جو نہیں دیتی. مدت ہوگی 1 سال 2 سال 3 4 سال گزر گئے, وہ لڑکی کی شادی ہو رہی چھوکرے کے ساتھ سے, ان کا بھی ویسا ویڈنگ اینیورسری آیا. انہیں کیا کرے, کھانا کتنا پکا کو رکھتے کھانے بیٹھے ہیں, اس کے بعد پھر ایک سائل لگا دروازے مارے. اب تمہیں بولیں گے سال شادی کے دن نیچ کیا ہمیں سمجھ میں, تو بدل سو گیا کر کو اللہ کا معاملہ کیسا, تبھی اللہ امت کو سمجھانا تو بندوں کو سمجھانا تو اللہ ویسے اپنے قدرت کے کچھ چیزیں ظاہر کر کو دیتی سو. ہمیں کیا بھی کلاویدرا بھی نہیں, فنکارا بھی نہیں, ڈائریکٹرا بھی نہیں, پروڈیوسرا بھی نہیں, ہمیں بنانے کے واسطے کہانی بھی اس سے جو حقیقت ہے وہ ہمیں سامنے رکھ کر استعمال کرتا چاہیے. کیا ہو رہا ہمیں ہاتھ دروازہ پر پیس کی کیا وجہ دیکھو, سچ ہماری سالگرہ کے دن ہمارے پرانے خالین کے ساتھ کھانے بیٹھی اسٹیپوں کا منگنے آیا, میں ان کو نکو ان کو مجھے بحث ہو طلاق ہوگی سو میں یہ لگ جا کو کھانا ذرا اسے دے دوں گا جو اللہ کے نام پر. ذرا بھائی کا صفت رکھے کھلانے کی, ذرا بھائی کا کھلانے کی صفت رکھتے, ذرا بھائی کا چھپانے کی رکھتے, ذرا بھائی کا کھلانے اگٹنے کی رکھتے. یہ صفت ہے ان کی, جس کی جیسی صفت ایسا دھیرے دھیرے دین بولنے لگا کو بدلانا سو کو. کیا ہوگا کھانا لے کیا کو دینے کی چیخ مار کو بے ہوش ہوگی, بے ہوش ہو کو نیچے گر گئی. ادھر پانی کی نیچے نہیں کو بھائی کو ہوش میں لائی, اچھی مصیبت ہے, اچھی تندرستی, کھانا لگ گیا دن جب گر گی نا کیا کرے گی. وہ بھکاری بھی چلے گا تھا وہاں سے, پوچھا کو یورو کو ہوش میں لا کو پوچھا کیا ہوا بھائی تم نا, کیوں تمہیں جا کو چکر آ کو نیچے بے ہوش ہو گر گئے سر, کیا تمہارا کہتا طبیعت خراب نہیں, کیا بھی نہیں. اب بھی تم نہ بولی دیکھو, میں بھی میرا پرانا خالد بیٹ کو کھانا کھاتے تھے, کوئی منگنے آیا تھا, ہماری لڑی ہوگی گھر کو, وہ خالد میرے دروازے کو منگنے آیا تھا. انہیں کیا کہا پانی پیلا بزرگوں کا, ایک بات بڑی تم نہ بولو گے, ہاں بولو گے کیا بولو. اس دن تیرے گھر کو جب لڑی ہوتی تھی منگنے آیا تھا سو بھکاری میں گیا. اللہ کا نظام ہو, انہیں بھیک مانگنے آیا تھا, انہیں باہر تھا, اسے باہر کھڑایا, اسے خالد بنا دیا. نظام اللہ کا, حالت اللہ بدلتی نا. اسی نے کیا کرنا, ٹکر نہیں لینا اللہ سے. کون سی بھی چیز میں ہوتا ہے ٹکر نہیں لینا, اللہ سے ٹکر نہیں, اللہ کے حکموں سے ٹکر نہیں. ہاں ٹکر لینا تو اپنے نفس سے لینا, شیطان سے لینا, اللہ سے کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چپل کو گلی سی لگی ہوتی, ایسا ہی جھٹکے دبا ہو, کاوڑ کا ہو, بازو والے کی دیوار کو توڑ لا, بے چین ہو گئے, یا اللہ میں ایک آدمی کی دیوار گندی کر دیا نا, میں ایک آدمی کی دیوار گندی کر دیا نا. قیامت کے دن اس کی دیوار گندے ہونے کا تو اگر سوال کرے تو میں کیا جواب دوں. ہمیں اچھے کام پلٹا مار کو رہتی نا, وہ دیواروں کو جب پان کھا کو تھوک ڈال دیں. ہمارا کلچر میں وجہ کیسا ہے, پان پڑا کھا کو تھوک ڈال دیں, گھر کو پیشاب کر کو پوری دیوار فسیدی کر ڈالتی, جنگل میں رہ کے ان کی دیواروں کو مار مار کو کرے بٹھا ڈالتی. سب ہمارا طریقہ یہ ہے, غلط طریقہ ہے کئی کو کرنا. انہیں مار پڑا پیٹ اسے معلوم کیا تکلیف سے مارے گا کو. اسلام یہ سب باریک باریک چیزوں کو نکال رکھو ہے, سو باریک باریک چیز. پریشان ہو گئے کیا اللہ کرنا سو, اس کی دیوار میں ہاتھ سے گندی ہوگی نا,
अल्लाह में क्या करना सो। खैर क्या करे, एक लकड़ी का टुकड़ा उठा देखो, पक करना दिखेगा को यूं कहे ऐसा। और वो जमाने में सीमेंट की दीवार नहीं थे, कैसे थे सो? हाँ वो पूरे को मालूम देखो, बट ठीक है लकड़ी से यूं कहे तो क्या होगा, गंदगी के साथ साथ कुछ दीवार की मिट्टी गिरती। इमाम अबू हनीफा और बैठ गए परेशान होकर कि अल्लाह इसकी इजाजत के बगैर इसकी दीवार की मिट्टी को जाया कर दिया, अगर क़यामत के दिन मेरी जन्नत में ये रुकावट बन गया तो क्या करूं? कैसा आइटम हसन भाई जान, क्या करने तो हमें पूरे घर तबाह कर डर रही थी, पूरे घर तबाह कर रही थी, हमें मगर कर रही लीजिए तो कैसे को गंगा की बात करने गए सो मट्टी मेरे गिरते और शुरू हो अल्लाह उसकी दीवार की मट्टी गिरती था तो क्या जवाब? खैर उसके घर को चल के घर को गए, दरवाजे को मारे, नौकरानी खोली, मैं नौमान मालिक को बुलाओ तुम्हारे, बोले बोले मालिक में है। फिर वापस आकर सोचने को बैठ गए, अल्लाह मैं क्या करूं, ये मालिक आने इसका इंतजार करेंगे, इसे बात करेंगे, बहुत देर तक नहीं आया। जाते जाता एक आदमी बोल गया जाए उन्हें अंदर ही चाहिए जाए तो ना दिमाग पर नहीं आ रहा सोगा को बोल कर चलेगा। फिर बाबा बोले अंदर गए, जाकर फिर दरवाजा दस्तक दिए और नौकरानी क्या नौमान नहीं वो बुलाओ तुम्हारे मालिक को, नहीं नहीं बोलो देखो मैं पैसे मांगने नहीं आई हूं, बोलो क्या बोलो पैसे मांगने आई होनी को बोलो, मैं यहाँ कहीं को क्या आया था, मैं मुसीबत में फंस गई हूं, मुझे उसकी मदद की जरूरत है, जरा बुलाओ। बोलो अंदर जाको बोले कासा मंगने में थे एक बार नहीं सो नो क्या की सपोर्ट होना कर दो चला तो कर आगे तो क्या हिस्सा कर आगे आगे तो इमाम अबू हनीफा की आंखों में आंसू थे। बोले कई को रिलीज हो गए, बोले क्या भी नहीं बन तेरे घर को तेरा हाल पूछेंगे घर को आया था, पैसे मांगने नहीं आया था, रास्ते में ऐसा होगा था, वो चप्पल झटका तो तेरी दीवार गुजरी गंदगी लगी, वो ताक गया तो मट्टी गिर गई। मैं डर में इस बात से कि कहीं क़यामत के दिन अल्लाह मुझे इस मिट्टी का और इस दीवार के गंदे होने का अल्लाह कहीं हिसाब न ले, अब इस मुसीबत से मुझे तू ही बचा सकता है, माफ कर कर। क्या देखो उन्हें इन्हों बोलते रहते सुन रहा है, सुनता सुनता रोता है। रो को क्या बोलता है इमाम अबू हनीफा, दीवार की गंदगी बाद में साफ कर, पहले मेरे दिल की गंदगी को पाक कर को कलमा पड़ा। इतना पाक मजहब, इतना पाक खर्च देखो देना नहीं से हिम्मत में हो, खाली तो दीवार की इतनी मिट्टी के वास्ते क़यामत के दिन से अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रहा है ना, इतना हो इतना डर।